علی بھائی نے الحمدللہ ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول علی ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. آمین. اچھا علی بھائی، سب سے پہلے بھائی کا سوال تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بابوں سے مدد مانگ سکتے ہیں. وہ دلیل میں بتا رہے تھے، وہ خود نہیں مانگتے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگے دلیل دیتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے جو ہے نا وہ اسے استدلال لیا. کوئی حدیث تھی اس میں یہ لکھا ہے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اس طرح کی کچھ بات کہہ رہے تھے. جی اب ان سے پوچھیں کہ پورا قرآن ایک طرف کھڑا ہے، بخاری مسلم ایک طرف کھڑی ہے، جا کے یہ کہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک روایت لے کے آتے ہیں جس کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم ان روایات کو قرآن اور بخاری مسلم کے خلاف سمجھتے ہوئے ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں. سرے سے ہمیں کوئی روایت مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن اور بخاری مسلم کے خلاف عقیدہ رکھیں جو کہ 24 کیرٹ سونا ہے. بہرحال پھر بھی اگر ان کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے تو اس میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ قبر والوں سے مانگنا ہے، مرے ہوئوں سے مانگنا ہے. وہ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جنگل میں اگر کسی کی سواری گم جائے تو وہ کہے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اب اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ یہی کہے گا نا، جنگل کے شیروں کو تو نہیں کہے گا کہ میری مدد کرو، یعنی وہاں پہ کوئی لوگ موجود ہیں تو اس کی مدد کریں. اور اگر اس سے کہتے ہیں کہ جی کوئی رجال الغیب ہیں جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو بھائی اگر اس طرح کے کوئی فرشتے یا جنات اللہ کی طرف سے مامور ہیں اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بقول ان کے کہ وہاں پہ موجود ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ فرشتے اور جن ہمارے سامنے تو نہیں ہے، لیکن اگر وہاں پہ موجود ہیں تو وہ ایک لحاظ سے تو غائب میں آتے ہیں لیکن ایک لحاظ سے غائب میں نہیں آتے ہیں. تو اگر کوئی کر بھی لے گا تو اس سے بابوں کو پکارنا پھر بھی ثابت نہیں ہوگا. ہمارا مقدمہ اپنی جگہ موجود ہے. اگر کوئی اس روایت کو لے بھی لے تو اس سے مرے ہوئے لوگوں کو پکارنا نہیں ہے، کیونکہ اس میں الفاظ ہے کہ کچھ اللہ کے فرشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں جن کی جنگلوں میں ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہ انسان کی مدد کر دیتے ہیں اس معاملے میں. تو بالکل ٹھیک ہے اگر اس روایت کو انہوں نے صحیح بھی ماننا ہے. اور اگر اس کو ایکسٹراپولیٹ کرنا ہے تو میرے بھائی جنگل میں فرشتوں کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دائیں بائیں جو فرشتے موجود ہیں پکاریں ان کو، ڈھونڈ کے دیں آپ کو کوئی چیز. تو اس سے بابوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ اگر اپنی عقل استعمال کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کیا چیز نکال کے کیا چیز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نیکسٹ. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ دنیا ایسے کیوں تخلیق ہوئی ہے، بالکل گیم کی طرح لگتی ہے، جو مطلب جو کرے گا وہی کامیاب ہوگا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ تو گاڈ کا ڈیسیژن ہے نا جی. یہ تو قرآن میں واضح ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچیں کہ کون نیک اعمال کرتا ہے. تو یہ تو ول آف گاڈ ہے نا جی. اس کو تو آپ چیلنج کر نہیں سکتے نا، کیونکہ ول آف گاڈ جو ہے وہ تو کریٹر ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ کو کوئی یہ پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. باقی ہر ہستی کو وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. تو یہ ول آف گاڈ ہے. اب کل کو یہ بھی سوال کریں گے کہ یہ کیوں ہوا کہ اللہ نے اولاد کی پیدائش کا ذریعہ عورت کو بنایا ہے. ہونا تو چاہیے تھا ایک دفعہ مرد اور ایک دفعہ عورت اس تکلیف سے گزرتی. تو یہ اس کے اوپر ہم کیا کہیں گے؟ ول آف گاڈ ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. باقی لاجیکلی میں نے اس کے اوپر کئی دفعہ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا. اس کے اوپر اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں، اگر آپ اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا چل جائے گا. میں نے اس ٹاپک کو بڑا کھول کے بیان کیا ہے کہ میری مرضی کے بغیر اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا. یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں، اس میں میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آفر اگر آج بھی لگائے نا کہ چند سالوں کی زندگی دے کے ہمیشہ کی زندگی مجھ سے حاصل کر لو جہاں پہ میں تمہیں اپنی کوالٹیز دوں گا کن فیکون والی، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی جس طرح مجھے موت نہیں آئے گی. تم بھی جو چاہو گے اپنی جنت خود کریٹ کر سکو گے. تو ہر شخص اس آفر کو لینے کے لیے تیار ہے.
بہرحال اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو سمندر میں دھکا دے دے اور اس کے بعد ایک شخص کنارے پہ کھڑے ہو کر کہ بھائی اس طرح ہاتھ پاؤں مارو تو تم کنارے تک پہنچ جاؤ گے، اور وہ یہ شخص ضد لگانا شروع کر دے کہ پہلے مجھے بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا، میں ہاتھ پاؤں نہیں ماروں گا، تو نہ مارو، ڈوب جاؤ، مر جاؤ۔ دوسری عقل مندی یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں ماریں، کنارے پہ پہنچے، پھر آگے دیکھ لیں گے۔ اسی طریقے سے اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ٹیسٹ میں ڈال دیا، اس لکیر کو پیٹنے سے اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا، بہرحال ہمیں یہ پرفارم تو کرنا ہے، ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، انشاءاللہ جب اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو اس سے ڈسکس کر لیں گے، ابھی تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے نا۔ نیکسٹ علی بھائی نیکسٹ کوشچن بھائی نے کیا ہے کہ 73 فرقوں والی جو حدیث ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سارے ہی امتی ہیں، تو کیا یہ عیسائی اور ہندو جو باقی مذہب ہیں کیا وہ ان فرقوں میں نہیں آتے، مسلمان نہیں آتے ہیں صرف؟ کیا نہیں، وہ نہیں اس کے اندر آتے، میں نے اس کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے۔ امت دعوت اور امت اجابت، اجابت عربی میں کہتے ہیں قبول کرنے کو، جنہوں نے رسول اللہ کی دعوت قبول کی وہ امت اجابت کہلاتی ہے، اور جن تک ہم نے نبی کا پیغام پہنچانا ہے وہ امت دعوت ہے، یعنی جیوز، کرسچنز، بدھسٹ، سکھ، ہندو، یہ سب امت دعوت ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک گروہ حق پر ہوگا، ایک فرقہ نہیں، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یعنی نبی علیہ السلام کی جو جماعت موجود تھی اس کے بارے میں کہا تھا کہ وقت آئے گا کہ اس طرح اس جماعت میں سے اور فرقے بنیں گے۔ اس سے مراد جوز اور کرسچنز نہیں ہے، وہ الگ سے امت ہے، وہ امت دعوت ہے۔ یہ بات ہوئی ہے امت اجابت کے بارے میں۔ نیکسٹ جی نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی، ایک بھائی سوال کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے کیا اس کی خبر انبیاء نے دی تھی؟ آپ کا وجود پہلے سے ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ وجود تو ہر ہستی کا اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے، لیکن ظاہر ہے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، میں اللہ کے خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، یعنی ان دا ڈیسٹنی آف گاڈ، اللہ کی تقدیر میں۔ باقی سارے روحیں تو اللہ نے پیدا کی ہیں نا، ہم دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے باہر اللہ کے پاس روح کی شکل میں تو موجود تھے، اور جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اپنے سے آنے والے پیغمبر کے متعلق گواہی دی، اور اس کو اللہ نے سم اپ کیا ہے نا سورہ آل عمران کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب ہم تمہیں کتاب، حکمت، نبوت دے کر بھیجیں اور اس کے بعد کوئی اور پیغمبر تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم نے اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، اور اس کی پرفیکٹ یعنی امپلیمنٹیشن ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی واقعہ معراج کے اندر جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج بیت المقدس کے اندر انبیاء کی امامت فرمائی، اور وہ اسی وعدے کی تکمیل تھی۔ تو ہر پیغمبر اپنے بعد آنے والے پیغمبر کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ سورہ الصافات میں آیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میں بشارت دیتا ہوں اس پیغمبر کی جو میرے بعد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو ہر پیغمبر نے اپنے بعد آنے والے پیغمبر کے بارے میں پیش گوئی کی ہے۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے، اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر آنا ہوتا ایز اے پیغمبر نئی شریعت کے ساتھ، تو اللہ کے نبی بتا کے جاتے ہیں۔ اور اس آیت سے بعض جو قادیانی دجال کے لیے پلی لیتے ہیں، تو قادیانی دجال کا نام احمد نہیں تھا، اس کا نام تھا غلام احمد۔ اس کے تو گھر والوں نے اسے رسول اللہ کا غلام کے طور پہ ٹریٹ کیا تھا، بعد میں شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، اس کا نام احمد نہیں تھا، وہ غلام احمد تھا۔ نیکسٹ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ غیر اللہ سے جو مدد مانگنے والا عقیدہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا بانی کون تھا، یہ کیسے بنا عقیدہ؟ یہ سارے جتنے بد عقیدگی ہیں نا جی، ان کے بانی صوفیاء ہیں۔ بیسیکلی جب حسین ابن علی کی جو کوشش تھی وہ دنیاوی طور پر، اللہ کے حضور تو نہیں لیکن دنیاوی طور پر بظاہر ناکام ہوئی، تو اس کے بعد جو نیک اور پارسا لوگ تھے انہوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ اب ہم حکمرانوں کے اوپر اپنا زور نہیں چلا سکتے۔ پھر انہوں نے اپنی خانقاہیں بنائی بڑی نیک نیتی کے ساتھ، لوگ وہاں پہ جانا شروع ہو گئے، یعنی پیرلل میں ایک نظام شروع ہو گیا، ایک بیعت خلافت اور پھر ایک بیعت پیری مریدی شروع ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی ایفلیشن ہوئی کرتے کرتے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر صحیح بخاری میں تو موجود ہے نا اس حوالے سے
کہ سب سے پہلا شرک جو ہے وہ قوم نوح نے کیا. اللہ کے نیک بندوں کے پہلے انہوں نے یادگار کے لیے پتھر رکھے، آہستہ آہستہ ان پتھروں کو تراشا، پھر ان کے بت بن گئے. وہ جو 5 بتوں کا ذکر سورہ نوح کے اندر آیا، ود تھا، سوا تھا، یغوث تھا، نصر تھا. تو اس کانٹیکسٹ میں امام بخاری حدیث لے کے ہیں، ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ کے نیک بندے تھے. پہلے لوگوں نے ان کی یادگاریں بنائی تھوڑی سی کہ ہم چلو ان کو یاد کر کے ہم میں بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا. پھر آہستہ آہستہ پتھر رکھے اور یوں تھیندے تھیندے تھیں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ ان لوگوں میں یہی تو خرابی تھی کہ ان کا جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق کے طور پر اٹھائے جائیں گے. وہ حبشہ میں ماریہ نام کا ایک گرجا ام سلمہ نے اور ام حبیبہ نے دیکھا تھا، اس پہ نبی الاسلام نے پھر یہ ورڈکٹ دی تھی. نیکسٹ. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میری داڑھی چھوٹی بڑی ہے تو ابھی پوری آئی نہیں ہے، تو کیا خوبصورتی کے غرض سے میں اس کو برابر کر سکتا ہوں؟ کاٹنے پر میں گناہ گار تو نہیں ہوں گا؟ کاٹنے سے خوبصورتی کہاں سے آئے گی میرے بھائی؟ میری عمر یعنی سمجھ لیں 24-25 سال تھی تو میری ابھی داڑھی پوری نہیں تھی، بلکہ 20 سال کے بعد تو میری داڑھی نکلنی شروع ہوئی اور ابھی تک نکل رہی ہے. اب تو مٹھی سے زیادہ ہو چکی ہے، 44 ایئرز پلس ایج ہو چکی ہے. ایک بار آپ نے داڑھی کاٹی نا میرے بھائی، پھر شیطان آپ سے کٹواتے ہی رہے گا. ہاں کسی نے سیٹ کروانی ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھنا چاہتا ہے رکھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میری تو داڑھی کے اوپر ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. اتنی داڑھی ضرور ہو جسے عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے. باقی یہ سیٹنگ شوٹنگ آپ کریں گے تو یہ پھر شیطان کروانا ہی شروع کر دے گا. ہم شریف فتویٰ اس پہ نہیں لگاتے اگر اینڈ رزلٹ یہ نہ ہو رہا ہو تو یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ داڑھی برابر کرانے سے آہستہ آہستہ جب بڑی ہوگی تو پھر یہ سیٹ ہو جائے گی تو کر لیں میرے بھائی. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ اس کو آپ مصیبت کھڑی کر لیں. نہ کریں تو بہتر ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی، نیکسٹ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر عقیدے کے اندر شرک ہو تو اس کے عقیدے میں خلل ہو تو اس کے پیچھے ہم نماز کیسے پڑھیں؟ میں درجنوں دفعہ اس ویڈیوز میں یہ ریکارڈ کروا چکا ہوں. سب سے پہلے میرے بھائی اس کو کافر کہیں، پھر اس کے وجہ سے نماز نہ پڑھیں. اور اگر آپ میں یہ جرت نہیں اسے کافر کہنے کی اور کلمہ کو مشرک سمجھ رہے ہیں تو پھر میرے بھائی آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضروری ان کے پیچھے نماز پڑھیں. ایک جگہ خالص دودھ ملتا ہے، ایک جگہ نہ خالص، تو یقیناً خالص جگہ سے ہی جا کے دودھ لیا جائے گا نا. تو آپ اور کوئی مسجد دیکھ لیں. لیکن جب کوئی اور مسجد بھی نہیں تو ہم اس کی بنیاد پہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں. اس کے لیے میری ویڈیو دیکھ لیں آپ، امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ. بریلوی بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ امام کعبہ گستاخ رسول ہے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. اور علماء عرب کہتے ہیں بریلوی مشرک ہے، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. دونوں ہی غلط کہتے ہیں نماز پڑھنے کی حد تک. باقی عقیدوں میں خرابیاں تو موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ مسلمان تو ہے نا جی. نیکسٹ. جی علی بھائی، ایک نیکسٹ بھائی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسے طریقہ یا وظیفہ بتا دیں کہ میں اپنے قریبی جو گھر والے ہیں یا دوست ہیں ان کو دین کی دعوت کی طرف لے آؤں. دین کی دعوت کا کام میرے بھائی وظیفے سے نہیں ہوتا. یہ تو اسی طریقے سے یہ کہیں کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ روٹی کھائے بغیر میرا پیٹ بھر جائے. مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا جائیں کہ بغیر میں پیدل چلے اور بغیر سواری پہ بیٹھے اپنے آفس پہنچ جاؤں. تو بات کرنے والی کریں. مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں وظیفہ کرنے کے بعد مجھے پانی پینے کی ضرورت نہ پڑے. یہ ساری چیزیں اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑی ہیں. اس طرح کا کوئی وظیفہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کے جاتے. ایفرٹ پٹ کرنی ہے، پھر دعا بھی کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو وہ دعا ہے، اور دعا کا پروٹوکول ہے اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کے آپ اپنی مادری زبان میں دعا کریں. نیکسٹ. جی علی بھائی، نیکسٹ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ہم بابوں کے پیچھے کیوں نہ چلیں، کیونکہ سورۃ فاتحہ میں آیا کہ جن پہ تیرا انعام ہوا اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں کے راستے پر چلا. اس ہاں کے تو بارے وہی میں انہی بابوں کے پیچھے تو ہم چلنے کا آپ کو کہہ رہے ہیں میرے بھائی. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. صراط الذین انعمت علیہم کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب ہے اے اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. تو جب قرآن نازل ہوا اس وقت وہ لوگ کون تھے؟ نبی الاسلام، انبیاء کرام جو گزر چکے، صحابہ اور اہل بیت. اگر اس سے مراد یہ اپنے ان بابوں کو لے رہے ہیں جن کے مزار انہوں نے بنائے ہوئے ہیں تو ہم ٹھیک ہے، ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ڈیفینیٹ تو صراط الذین انعمت علیہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل البیت اور صحابہ تھے. اگر وہ ہمیں کوئی اور بات کریں اور آپ کے یہ مزارات والے بابے کوئی اور بات کریں تو پھر میں دو بابا جب بابے کا میچ پڑے تو میں نے کس بابے کو ماننا ہے؟
اس بابے کو کہ جس کے پیچھے قرآن کھڑا ہے. قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ڈیفینیٹلی وہ کون سے ہیں؟ صحابہ اور اہل بیت. باقی جتنے ہیں وہ قرآن کے بعد آئے ہیں. ان کے پیچھے بھی آپ چلیں انشاءاللہ. کیوں نہ چلیں آپ؟ ہم چل رہے ہیں نا. امام بخاری امام مسلم کی احادیث انہوں نے ہی ہمیں دی ہے نا. لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کے ان کے پیچھے چلیں تو پھر میرے بھائی تو وہ تو ایسے بابے تو مسلمان ہی نہیں ہوں گے کہ جن کے عقیدے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوں گے. انہوں نے عزت و اویل کی تھی قرآن و حدیث کے نام پہ. لیکن اگر یہ ہمیں کہیں کہ ہم مردوں کو پکاریں شرک کریں تو ایسے بابے کو تو نہیں مانیں گے. آپ مانیں اس بابے کو جو آپ کو کہتے ہیں آپ اللہ کو پکاریں. ہم کب انکاری ہیں؟ ان بابوں کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج جو ہمیں رسول اللہ تک پہنچائیں اور جو اپنی عبادت کروائیں, اپنے پیچھے لگوائیں, اپنے سجدے کروائیں, تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھائیں, تو ہم ان کو کیسے مان لیں؟ اور دوسرا یہاں پہ آیا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو سیدھا راستہ تو رسول اللہ کا راستہ ہے, راستے تو ہی نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا. یعنی جو نبی علیہ السلام کے پیچھے چلے نا ان پہ تیرا انعام ہوا. ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر کے ہم بھی نبی علیہ السلام کے راستے پہ چلیں. یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ بابوں کے پیچھے چلنا ہے. یعنی بابے جس راستے پہ چلے وہ راستہ تھا جو نبی علیہ السلام کا تھا, تو وہ آج قرآن اور حدیث میں موجود ہوگا, یہ بابوں کی کتابوں میں موجود ہوگا. اگر یہ کہتے ہیں بابوں کی کتابوں میں ہے ہم مان لیں گے اگر قرآن اور حدیث سے نہ ٹکرائے. قرآن کے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور بابا کے یا شیخ عبد القادر جنانی المدد, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یا بہاول حق بیڑا تک, ٹھیک ہے, تو پھر ہم کہیں گے یہ تو بابا ہے ہی نہیں ہے, یہ تو 2 نمبر بابا ہے. ہم 1 نمبر بابوں کو مانتے ہیں, 2 نمبر بابوں کو نہیں مانتے. نیکسٹ. علی بھائی نیکسٹ ایک کوشچن یورپ سے ایک بھائی کا, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اکثر جو ہے وہ زبین مشین کے اوپر ذبح کرتے ہیں تو پیچھے جو ہے نا ریکارڈنگ لگی ہوتی ہے تکبیر میں, تو وہ بار بار ریکارڈنگ آٹومیٹک جو ہے نا وہ تکبیر پڑھ رہی ہوتی ہے اور آٹومیٹک ذبح ہو رہی ہوتی ہیں, چکن یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس طرح کا کیا ذبیحہ حلال ہوگا؟ اس کا پھکی والا جواب سن لیں کہ اگر آٹومیٹک مشین سامنے چلا دی جائے جو آپ کو 4 فرض پڑھائے ٹیپ ریکارڈر میں اور امام کعبہ کی آواز میں ہو, ایک باری سعودی عرب سے 5 نمازیں ریکارڈ کر کے لے آئیں اور مسجد کے محراب میں چلا دیا کریں, سب لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں, تو یہ کیا کہیں گے کہ نہیں یار یہ تو فزیکل ایکٹیویٹی پرفارم ہونی ضروری ہے. تو اس طرح ذبیحہ کے لیے بھی فزیکل ایکٹیویٹی پرفارم ہونا ضروری ہے, وہ بندہ ہونا چاہیے. اور یہ ادھر کا مسئلہ ہے. ویسے یہاں پہ جو سب سے بڑا برانڈ ہے پاکستان میں کینڈینز والے, جن کے اربوں کا بزنس ہے, انہوں نے بندے باقاعدہ ماشاءاللہ رکھے میں, اتنا بڑا لیول کا ان کا کاروبار ہے, ورلڈ لیول کا کاروبار ہے. ظاہر پاکستان کی آبادی اتنی ہے تو انہوں نے تو بندے ذبیحے کے لیے رکھے ہیں, کوئی مشینیں نہیں لگائی ہیں, اللہ نے ان کو توفیق دی ہے. تو وہاں بھی میرے بھائی آپ خود ذبیحہ کہیں جا کے گاؤں ایریا سے کروا کے لیں, ادروائز پھر صبر کریں, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اس معاملے میں پڑھنے کی. نیکسٹ. اچھا, ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے یو کے سے تھے شاید, وہ کہہ رہے تھے کہ علی بھائی آپ نے MNA کا الیکشن لڑنا ہے, وہ ایسی سجیشن دے رہے تھے آپ کو, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ مہربانی کرو, اس کے اوپر ہم پہلے ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں, ہمیں اپنا کام کرنے تھے. اور میرے بھائی ہمیں تو اس سے بھی بڑی بڑی پوسٹیں آفر ہوئی ہیں اس قوم کے بڑوں کی طرف سے. ہم نے ان کو کہا کہ مہربانی کرو ہمیں معاف رکھو, ہم نے وہ کام کرنا ہے کہ جو رہتی امت کے لیے کام ہو. MNA بڑے ہیں جناب, پہلے بھگت رہے ہیں, مہربانی کرو. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ ایک بھائی آخر میں آئے تھے, انہوں نے کچھ ایسا کہا تھا کہ کمپنی سے اگر ہم کچھ کارڈ بنوائیں تو وہ 500 کا بنتا ہے, اور باہر سے بنوائیں تو کچھ 15,000 وہ انہوں نے خود ہی بتا دیا نا کہ 2 نمبری سے بنتا ہے, تو جی مجھ سے جی تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چل جائے گا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. یہاں تو یقین ہے. صرف ایک سمپل سوال اگر ان سے آپ کرتے کہ اگر کمپنی کو یہ پتا چل جائے کہ اس طریقے سے باہر 2 نمبر کارڈ بنایا ہے آپ نے, تو وہ کینسل نہیں کریں گے؟ تو یہ کہیں گے یقیناً, وہ تو ایک بہت بڑے لیول کی کمپنی ہے, ٹھیک ہے, پاکستان سے بڑا ان کا بجٹ ہے, تو وہ تو یقین کریں ان کی نسلوں کو کے لائسنس کینسل کر دیں گے اگر ان کو پتا چلے. تو یہ 2 نمبری سے ہو رہا ہے, بالکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, غلط ہے.
جی ایک بھائی سعودی عرب سے تھے غالباً یا کسی عرب کنٹری سے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے لیکن رکوع میں جاتے ہوئے نہیں کرتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ انہی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے. ہو سکتا ہے وہ الموطا امام مالک کے اندر نا، جو اس وقت ہمارے پاس نسخہ دنیا میں چل رہا ہے نا یحییٰ بن یحییٰ کا، امام مالک کے شاگرد کا. ویسے تو الموطا امام مالک کے زیادہ نسخے ہیں. ایک عبد الرحمن کا بھی ہے، عبد الرحمن بن قاسم کا، جو شیخ زبیر زئی صاحب کا 500 احادیث ہیں جس کے اندر. تو اس میں تو ٹھیک ہے رفع الیدین دونوں موجود ہیں، لیکن جو الموطا امام مالک کا جو آج کل ایک نسخہ جو پوری دنیا میں چل رہا ہے نا، اس میں صرف ایک رفع الیدین کا ذکر ہے، وہ وہی والا رکوع سے اٹھتے وقت. رکوع میں جاتے وقت والا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ حدیث وہی ہے جو بخاری مسلم میں موجود ہے. تو وہ عدم ذکر ہے وہاں پر. تو وہ روایت جو ہے وہ پوری نہیں ہے. پوری روایت وہ دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں آلموسٹ پہلی رفع الیدین والی وہی روایت آتی ہے، بخاری میں، مسلم میں، جو ابن عمر کی ہے. وہی روایت الموطا امام مالک میں یا کاتب کی غلطی ہے یا امام کو سند پوری نہیں ملی، تو وہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ کرتے ہوں. بہرحال انفیوں سے تو بہتر ہے نا، کم از کم انہوں نے یہ مان تو لیا کہ رفع الیدین نماز کا سکون نہیں برباد کرتا. بل سنت طریقہ وہ نہیں ہے. سنت تو یہ ہے کہ آپ نے 4 جگہ رفع الیدین کرنا ہے: نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور 2 رکعتوں سے اٹھنے کے بعد. تو یہ آپ کے 4 مواقع ہیں جہاں پر آپ نے رفع الیدین کرنا ہے. یعنی پھر ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہوگا، اور ہر طاق رکعت جو ہے رفع الیدین سے شروع ہوگی. پہلی اور تیسری یہ رفع الیدین سے شروع ہوگی، دوسری اور چوتھی بغیر رفع الیدین کے شروع ہوگی. لیکن رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہر رکعت میں رفع الیدین ہوگا. وطر بھی اگر کوئی اکٹھے 3 پڑھتا ہے تو وہ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا جلسہ استراحت کر کے، ظاہر تشہد تو نہیں وہ پڑھے گا، مغرب سے مختلف کر کے پڑھنا ہوتا ہے، تو وہ تیسری رکعت کا آغاز رفع الیدین سے کرے گا، کیونکہ وہ طاق رکعت ہے. نیکسٹ. جی بھائی دعا کروا دیں، سوال ختم ہو گئے. سوال ختم کیسے ہو گئے یار؟ میں تو 1 گھنٹے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. جی علی بھائی بس ایک ہی رہ گیا ہے، بہرحال وہ آپ کافی دفعہ ایڈریس کر چکے ہیں کہ نہیں انفی نہیں کہتے یار، ہیں. اس طرح نہ کرو، یہ آپ نہ ڈیسیژن کرو، یہ تو جی میرا جی مسئلہ ہے نا. بولنا تو میں نے ہے، بولو کسی اتنے چلیں. بیچارے اچھا محمد. وہ عام سے سوال ہے کہ انفی کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. جی 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 ہاں، تو مجھ سے پوچھا انہوں نے، میں جواب دیتا ہوں نا ان کو. جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو وہ انفی کہتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو پوچھ رہے ہیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. جی جی یہی پوچھ رہے ہاں ہیں. جی، تو ان کو بتائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے. تو حنفی پھر اس کے جواب میں انہیں یہ کہیں گے کہ امام کی فاتحہ مقتدی کے لیے کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ امام اونچی آواز میں پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ نے سننا ہے پیچھے سے. ان کو کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب امام اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں تو یقیناً جب ہم سن رہے ہیں تو ہمارا سننا پڑھنے کے حکم میں داخل ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں داخل ہے، بالکل ٹھیک ہے، میری سپر ویڈیو ریکارڈڈ ہے. اب اگلا سوال ان سے یہ کریں کہ جب تیسری اور چوتھی رکعت میں امام آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہم سن بھی نہیں رہے ہوتے، تو ہم پیچھے بیٹھ کے میتھمیٹکس کے کوسچن حل کریں یا اپنی دکانوں کا حساب کریں اتنی دیر قیام میں؟ اور ظہر اور عصر کی 4 رکعتوں میں جب امام کی آواز بھی ہمیں نہیں آ رہی ہے، ہم قیام میں منہ بند کر کے کھڑے رہیں؟ حنفی تو کہتے ہیں ہاں ایسے ہی کریں. ان سے پوچھیں کہ پھر ہم کیا کریں اس وقت؟ پھر یہ کون سی ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہیں اور پڑھ کچھ نہیں رہے؟ تو پھر کچھ تو کریں گے نا. خالی دماغ تو نہیں رہنے دیتا انسان کو، کیونکہ اللہ نے انسان کے دماغ کو ایسا بنایا. تو انہیں کہ پھر ہمیں اجازت دیں کہ ہم دکانوں کا حساب کریں، آپ کے چندوں کا حساب کر لیں، ٹھیک ہے، گھر کے کام یاد کر لیا کریں. تو یا پھر ہمیں اجازت دیں کہ ہم پڑھیں قرآن پاک. تو ٹھیک ہے، جن رکعتوں میں امام آہستہ آواز میں پڑھتا ہے آپ اس میں پڑھیں گے، جس میں اونچی آواز میں پڑھتا ہے آپ کا سن لینا کافی ہے. البتہ اگر امام سکتے کرے تو ان سکتوں میں پڑھیں، اگر نہیں کرتا تو چھوڑ دیں. تو انفیوں سے آپ اس طریقے سے بات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بات سمجھ آ جائے گی. نیکسٹ. جی علی بھائی سوال ختم ہو گئے ہیں آج کے نہیں یار، درس میں. نہ صحیح میں نے تو یہی لکھے تھے آپ کے سامنے لوگ آپ کو بدوائیں دے رہے ہوں گے. نہیں، آپ نے لکھے ہیں، لیکن میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی سوال رہتا ہے ابھی بھی. ابھی. چلے اگر آپ کے ذہن میں آئے تو کر لیں.
لیکن سوال رہ گئے میرے بھائی، آپ نے نہیں لکھے. نہیں علی بھائی، میں نے تو تقریباً 15 سوال نوٹ کیے تھے، وہ سارے کر لیے آپ. چلیں آپ بعد میں نا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 15 نوٹ کیے نا، یہ لائیو سیشن نکال کے دوبارہ دیکھنا تو آپ کو پتا چلے گا شاید 5-7 سوال اور آندہ کے لیے ذرا اس کو احتیاط سے آپ لکھ لیجیے سوالات. پہلے تو میں شروع میں لکھتا تھا نا تو آپ کو پتا ہے اس وقت تو 30 سوال ہوتے تھے، اب تو اس سے ڈبل آ رہے ہیں اور تھوڑے ہوتے ہیں. میں نے لکھنا چھوڑ دیا کہ پھر میری جو ہے نا کنسنٹریشن دوسری طرف چلی جاتی تھی. جی اصل میں علی بھائی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو دوسرے ملکوں سے لوگ ہیں ان کے سوال لیں، پاکستان کے لوگوں کے سوال. وہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، پاکستانیوں کو کہیں کہ آپ کو شوق ہے میرے بھائی تو جیل میں تشریف لے. لوگ تو علاج کرانے کے لیے دوسری جگہ جاتے ہیں اور وہاں فیس دیتے ہیں. آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو سموسا، دودھ پتی اور سب کچھ ہم آپ کو انٹرٹین کریں گے. فیس نہیں آپ کو دینی پڑے گی، بلکہ ہم پمفلٹوں کا ایک سیٹ آپ کو دے کے بھیجیں گے، 12 کے 12 کا پیکج، 9 ریسرچ پیپر انکلوڈنگ کربلا والا اور 3 اذکار کارڈ، یہ فری ہر بندے کو دیتے ہیں. ہاں وہ ایک امام مسجد صاحب آئے تھے جو کہہ رہے تھے میں آؤں گا، تو امام مسجدوں کے لیے آپ بتائیں ان کو تو میں مشکات فری گفٹ کرتا ہوں، جتنے بھی امام مسجد اور خطیب یہاں پہ آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ چلیں نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ اس کو احتیاط سے نوٹ کریں. بلکہ آپ 2 بندے اگر بیٹھے ہوئے ہوں نا اکٹھے تو پھر احتیاط کے ساتھ نوٹ ہو سکتا ہے. جب وہ پوچھ رہے ہوں آپ نوٹ کریں، جب آپ پوچھ رہے ہوں وہ نوٹ کر رہے ہوں، کوئی چیز رہے نہ چاہے. دیکھیں ادھر میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ جو بیچارے آئے ہیں، یہ جتنے بھی سوال آپ نے کیے میں اس پہ گھنٹوں کی ویڈیوز بنا چکا ہوں، مجھے بھی پتا ہے. لیکن اب چونکہ ہم بیٹھے ہیں اس کام کے لیے تو وہ قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیات بار بار ریپیٹ کی ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. تو یہاں پہ بھی لوگ محبت سے آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا. میرا 1-2 جملے بولنا ان کے لیے ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں ان کے لیے ایک حوصلہ افزائی والی چیز بن جائے گی انشاءاللہ، اور ان کو انشاءاللہ اس میں ہمت مل جائے گی. ہاں کافی لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا تھا کہ ہم دعوت کا کام کیسے کریں، تو ان کو بتایا کریں مجلس 50 میری دیکھیں. دعوت و تبلیغ کا کام آپ نے شروع اس طرح کرنا ہے کہ جو مخاطب ہیں آپ کے، جو ان کے انٹرسٹ کی چیز ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے، اپنی نہیں تھوپنی. یعنی یہ تو ظلم ہے کہ کسی بریلوی کو آپ یہ کہیں کہ رفع الیدین شروع کرو، نہیں. بریلوی سے آپ نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ یہ دیوبندی اور وہابی کیوں غلط ہیں. تو انشاءاللہ دیکھیں وہ کس طرح باتیں کھولے گا. وہ بتائے گا کہ یہ گستاخ رسول ہیں، انہوں نے اشرف رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہوا ہے، یہ وہابی کہتے ہیں نبی ہمارے طرح کا انسان ہے. آپ کہیں جی بالکل، اگر یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں نا ہے نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر اس کا نام بریلویت ہے تو ہم بھی بریلوی ہیں، کیونکہ ظاہر نام کا کلمہ تو کوئی نہیں پڑھا سکتا آپ نے. اور یہ ماننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اگر بالفرض آپ کے ابو یا آپ کے چاچو اپنے نام کا کلمہ پڑھائیں تو وہ اسی وقت کہے گا میں اپنے ابے نو بھی پڑھ دیا گا. ان کو تو آڈے ابے دے بھی ابے نے کلمہ پڑھایا چشتی رسول اللہ، وہ 10 کتنے جانے. تو دیکھیں اس کو کہتے ہیں پلوان کو اس کے زور پہ گرانا. ایک انگلی سے پلوان گر جاتا ہے جب اس کے زور پہ اسے گرایا جائے. یہ آپ نے بیریئر دیکھے نا مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں سڑک کے کنارے، تو ایک بہت بڑا پتھر پیچھے ہوتا ہے اس کے، جس نے اس پورے ڈنڈے کا وزن اٹھایا ہوتا ہے، وہ لیور کے اصول کے تحت. بس ہلکی سی آپ انگلی کراتے ہیں نا تو وہ ایسے لیور اٹھ جاتا ہے، کیونکہ وہ پیچھے پتھر وہ سارا وزن وہ اٹھاتا ہے. یہ آپ کو میں پتھر دے رہا ہوں، ان کے جو لیور اٹھنے نہ رہے، ان کے پیچھے پتھر فٹ کرے آپ. یعنی بریلوی کو بتائیں کہ یہ لو اشرف رسول اللہ کا پتھر میں نے لگایا، وہ کہے گا جی بالکل ہے. ان کا میں چشتی رسول اللہ لانے لگا، جس سے چشتی رسول اللہ لاؤ گے نا اینڈ کر کے لیور اندر اٹھ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، دعا کرو. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام
ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، انڈیا میں، کشمیر میں، فلسطین کے اندر، چائنا میں، افغانستان میں، عراق کے اندر، اے اللہ ان غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما، اور تمام کی نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک دعوت کو اے اللہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں ہمیں موت، بقیع غرقت میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ علی بھائی بھی آ گئے ہمارے ساتھ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے بلال بھائی؟ جی جی آ رہی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کی ڈبل ڈبل آواز آ رہی ہے میرے بھائی، بند کریں اسے۔ ہیلو ہیلو علی بھائی، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آواز آ رہی ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی ڈیوائس آن ہوئی ہے، آپ دونوں کے پاس یہ آواز ایکو ہو کے آ رہی ہے، بند کریں۔ میرے پاس اصل میں نا یہاں پہ سگنل کا بہت ایشو آ رہا ہے میرے خیال میں۔ بس اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہوگی آواز، شروع کریں اللہ کا نام لے کے۔ اچھا جی علی بھائی، اچھا علی بھائی ایک بھائی کا سوال تھا کہ جو 4 امام ہیں تو کیا ہم ان میں سے ایک کو فالو کر سکتے ہیں، اور کیا بابے بھی ان میں شامل ہیں؟ دیکھیں جی، 4 اماموں کے حوالے سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 197۔ ہمیں بابوں سے کوئی چڑ نہیں ہے، ہمیں بابوں کی ان باتوں سے چڑ ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اب یہ کہنا کہ امام بھی بابے ہیں کہ نہیں، امام بابے یقیناً ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور وہ اچھے والے بابے ہیں، برے والے بابے نہیں ہیں۔ ہمیں ان بابوں سے اختلاف ہے کہ جو اماموں کے نام کے اوپر سودا بیچ رہے ہیں۔ جس امام کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ ہم لیں گے۔ تو اللہ کے فضل سے اگر ہم اماموں کا احترام نہ کرتے ہوں تو امام بخاری، امام مسلم بھی تو امام ہے نا جی، جن کے ہم حوالے پیش کرتے ہیں حدیث کی کتابوں کے۔ امام مالک سے کتنی احادیث ہیں صحیح بخاری کے اندر۔ امام مالک جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، اور ان کے شاگرد ہیں آگے سے امام بخاری۔ تو اماموں کو ہم مانتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ عقیدے جو ان کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہیں تو ان عقیدوں کو تو ظاہر ہم نہیں مانیں گے جب تک کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو۔ اماموں کا تو مرتبہ بعد میں آئے گا۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کرسچنز کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مان رہے، ہم ان کی طرف منسوب غلط باتوں کو، ان عقیدوں کو جو ان کی ذات کے ساتھ لوگوں نے منسوب کیے ہیں، ان کو غلط کہتے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کس لیول پہ جا کے بات کو سمجھا رہے ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں ہے کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی خدا وہ ہے جو مالک ہے، باقی سب کے سب مخلوق ہیں، خالق اور مخلوق کا کوئی کمپیریزن نہیں بن سکتا آپس میں۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر دی ہے کوئی اللہ تعالیٰ نے، اصل میں ان کا ٹرو سٹیٹس کلیئر کیا ہے
کہ اللہ کے مقابلے پہ انہیں نہ لے کے آؤ، ویسے وجیہن فی الدنیا والآخرہ۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، اچھا علی بھائی، ایک بھائی کا سوال تھا کہ وہ ایک جگہ پہ سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں اور وہاں پہ شراب بکتی ہے اور عورتوں اور مردوں کا اختلاط بھی ہے، کیا ایسی جگہ پہ ان کے لیے جاب کرنا کیسا ہے؟ بس نگاہوں کی حفاظت کر کے اپنے معاملات کو لے کے چلیں، ظاہر ہے سیکیورٹی کی جاب میں تو ایشو نہیں ہے نا، وہ شراب سرو تو نہیں کر رہے، نہ شراب پلا رہے ہیں کسی کو، تو جاب تو ان کی درست ہے، لیکن اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نیکسٹ۔ اچھا، ایک تختہ بلقیس کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال تھا، اور اس سے پہلے بھی اگر بلال بھائی آپ کو پتا ہے تو انہوں نے ایک اور بھی سوال کیا تھا، وہ یہاں پہ سگنل کی وجہ سے مجھ سے نوٹ نہیں ہو سکا، ان کے اس میں دو جی اچھا، تختہ بلقیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کو ڈیٹیل میں آپ کے حوالے سے، جی ہاں، تختہ بلقیس کے حوالے سے میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے، وہ دیکھ لیں، میں نے ہر اینگل سے اس میں بات کی ہے۔ باقی وہ جو بھائی یہ کہہ رہے تھے نا اس میں کہ جی ہمارا بزرگوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ بزرگ دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، تو اس سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بزرگ کدھر مر گئے ہیں، آپ دعا کریں نا، اور یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں، کیوں نہیں کرواتے؟ انہوں نے تو بہت کچھ کیا ہوا غائب، تو کر کے بتائیں نا، تو دعا کر کے بتا دیں، کسی بھی طریقے سے کچھ کر کے دکھائیں نا۔ تو یہ آپ کو کہیں گے جی کعبے میں بھی کرین گری تھی، بھائی کعبے کی تو اللہ نے گارنٹی لی نہیں ہوئی ہے، کعبے کے اوپر تو 2 دفعہ چڑھائی ہوئی بنو امیہ کے دور کے اندر یزید نے بھی کی اور حجاج ابن یوسف نے بھی، اللہ نے تو کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے، گارنٹی تو آپ کے بابوں نے لی ہوئی تھی اپنے اپنے علاقوں کی۔ ہمیں تو اختلاف آپ کے بابوں کے ساتھ ہے کہ ان کے دعوے ہیں، جی دعا سے کرتے ہیں، کریں کسی بھی طریقے سے، کچھ کر کے تو دکھائیں نا۔ میں کہتا ہوں جی میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ اگر میں دعا کر کے نبی علیہ السلام کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز یوٹیوب سے ڈیلیٹ کروا سکتا ہوں اور نہ کروا سکوں، لعنت میری بزرگی کے اوپر۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، اچھا علی بھائی، اگلا ایک بھائی آپ سے گلا کر رہے تھے کہ حنفیوں کی جو صورت، آواز کٹ رہی ہے آپ کی، آواز کٹ رہی ہے شاید بھائی۔ باقی مجھے سوال سمجھ آ گیا، میں اس کے اوپر ورڈی کر دیتا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی حنفیوں کی دلیل موجود ہے۔ میرے بھائی میرا دعویٰ اپنی جگہ قائم ہے کہ مجھے وہ حدیث چاہیے جس میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہو۔ یہ تو کہتے ہیں فاتحہ نہیں پڑھنی، تو ہمیں بتائیں کون سی نماز ہے جس میں فاتحہ نہیں پڑھنی ہوتی؟ وہ تو جنرل حدیث ہے بخاری مسلم کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی درست نہیں ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو یہ جواب ہمیں دیتے تھے، دیکھیں جی وہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے، تو اب تو آپ کا امام بھی نہیں جنازے میں فاتحہ پڑھ رہا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے اونچی آواز میں پڑھ کے کہا کہ میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں سنت ہے۔ یہ ہمیں وہ حدیثیں لائیں جن حدیثوں میں نبی علیہ السلام یا صحابہ نے کہا ہو کہ فاتحہ نہیں پڑھنی، گناہگار ہو جاؤ گے، جنازے میں فاتحہ نہیں ہوتی ہے، وہ لے کے آئے نا جو ان کے دعوے ہیں۔ نیکسٹ۔ آواز کٹ رہی ہے، بلال بھائی آپ کدھر غائب ہیں؟ سامنے آئے اور سوال کریں۔ جی علی بھائی میں ادھر ہی ہوں، لیکن شاید بھائی نے سوال نوٹ کیے تھے، چلے میرے پاس بھی 2 سوال ہیں، میں کر لیتا ہوں۔ آپ نے دونوں نے نوٹ کرنے ہیں، پھر آپ لوگوں کا دونوں انڈیپینڈنٹ ہونے کا تو فائدہ ہی کوئی نہ ہوا، اس میں سے نکلا کیا 2 الگ جگہ پہ بیٹھ کے۔ جی اچھا، یہ ایک بھائی سوال کر رہے تھے کہ وہ کوئی سرجری کہہ رہے تھے کہ وہ سرجری کروا سکتے ہیں، اگر آپ نے وہ سنا ہو تو اس پہ بات کر دیں آپ۔ نہیں مجھے سوال سمجھ نہیں آیا ان کا۔ مجبوری میں جو بھی کام میڈیکلی کروانا پڑے جس سے کسی کی جان بچتی ہو تو کروایا جائے، بس جنرل یہ ہے ہمارا۔ ہاں جی، اور شاید بھائی کچھ بھی نہیں ہونا، آپ وہاں سے اٹھ کے بلال بھائی کے پاس آ جائیں، کچھ بھی نہیں ہونا، سوال آپ لوگوں کے نہیں اس طرح ڈریس ہونے۔ جی چلیں شاید بھائی آپ میرے پاس آ جائیں، میں اتنی دیر میں ایک سوال یا ان سے آپ وہ تصویر واٹس ایپ کروا لیں جس پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اگر آپ یہ ہینڈ رائٹنگ کی پڑھ سکیں تو۔ جی یہ پہلی اور آخری غلطی ہونی چاہیے۔ جی اچھا، یہ علی بھائی ایک اور سوال تھا، وہ ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ ہم جب رفع الیدین کرتے ہیں تو انفی بھائی جو ہے نا ہمیں گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے نا وہ سناتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کر لیں اتنی دیر میں، شاید بھائی بھی میرے پاس۔ اس کے اوپر میرے بھائی میری ویڈیو ڈیٹیل ریکارڈڈ موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جز رفع الیدین کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ اس کو امام بخاری کی کتاب ہی نہیں مانتے۔
میرے بھائی آپ کیوں حوالہ دے رہے ہیں جز رفع الیدین کا؟ آپ مسلم شریف خود کھول کے پڑھیں. آپ کو بیسک جو جسے کہتے ہیں کامن سینس اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے، آپ پڑھیں. اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ رفع الیدین سے متعلق ہے؟ وہ اس میں واضح الفاظ ہے کہ سلام پھیرتے وقت کرتے تھے، اور یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی ہے، اور وہاں پہ اماموں نے باقاعدہ ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے کہ سلام پھیرتے وقت یہ کام نہیں کرنا آپ نے کہ یوں دائیں بائیں ہاتھ ہلائیں. تو جز رفع الیدین میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسلم شریف میں آگے الفاظ موجود ہیں. میرا خیال ہے آپ لوگ میری ویڈیوز غور سے نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے پرابلم ہوتی ہے، اور ایک دفعہ ویڈیو دیکھنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں. میں نے رفع الیدین کے اوپر 2.25 گھنٹے کی ویڈیو 70B مسئلہ ریکارڈ کروایا تھا آج سے کوئی 8-9 سال پہلے. اس میں جو 8 ان کے اعتراضات تھے اس کو میں نے تفصیلی بیان کیا. اب آپ لوگ تو فوراً کہہ دیتے ہیں جی ہم نے دیکھا ہوا ہے. او میرے بھائی وہ ویڈیو آپ 10 دفعہ بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو نئی بات پتہ چلے گی. میں نے پی ایچ ڈی تھیسز سمجھ لیں یہ سارے ٹاپکس کے اوپر ویڈیو بکس ریکارڈ کروائی ہیں. ایک دفعہ دیکھنے سے نہیں سب کچھ آپ گریب کر سکیں گے. ایک دفعہ تو آپ کسی چیز کو اس طریقے سے 2 گھنٹے کی ویڈیو کو دیکھیں، ہر پوائنٹ نہیں آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر سکتے جب تک کہ آپ اس کے نوٹس نہ بنائیں. ایک سے زیادہ دفعہ دیکھنا پڑے گا. تو میں نے ان ساری باتوں کے جواب اس میں دیے ہوئے ہیں. جز رفع الیدین تو ضروری نہیں ہے دکھانی، یہ تو ہم نے ایک سمجھ لیں اضافی کے طور پر ہے. باقی تو سارے مقدمہ بخاری مسلم سے ثابت ہے. امام مسلم کی اس حدیث کے اوپر امام نبوی نے باب باندھا ہوا ہے کہ سلام پھیرتے وقت اشارے کی مانیت ہے. اس کے بعد امام داؤد امام نسائی نے تو خود اس کو ایڈریس کیا ہے کہ سلام پھیرتے وقت کی ہے. تو رفع الیدین تو سلام پھیرتے وقت تو نہیں ہوتا. وہ صحابہ کرام دائیں بائیں والوں کو یوں ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے. اور دوسرا گھوڑے کی دم ایسے ہلتی ہے، ایسے نہیں ہلتی. ان کے شاید حنفیوں کے گھوڑے جو ہے نا وہ دوسری طریقے سے ہوں گے. ٹھیک ہے ہاں جی نیکسٹ. اچھا ایک بھائی تھے ہمارے، وہ ایک پہلے ساہ لے لو تھوڑی دیر ساہ لے لو. اینا نو دیو تسی اینا نو دیو سوالے کرتے نے پہلے صاحب حال کرو. منسوخ آیت پر جی علی بھائی ایک بھائی کہہ رہے تھے کوئی آیت منسوخ اگر وہ بتا رہے تھے آیت کا کہ اگر وہ اس طرح وہ آیت منسوخ نہیں ہو جائے گی، کچھ اس طرح کہہ رہے تھے آپ. کچھ اس طرح کہہ رہے تھے. سورۃ انفال کی شاید آیت تھی 67 اور 68. ہاں وہ بھائی جو سوال کرنے والے تھے انہوں نے بھی اپنا سوال صحیح طریقے سے آپ کو کنوے نہیں کیا، آپ کو تو بالکل سمجھ نہیں آیا. تو باقی میں ظاہر اپنی سوچ کے مطابق اسے سمجھوں گا. جب آپ سوال کلیئر نہیں کر رہے تو وہ سوال کو کلیئر ہونا چاہیے، انڈرسٹوڈ سمجھ کے نہیں کسی سوال کو کرنا چاہیے کہ اگلے کو یہ بات پتا ہے آپ، کیونکہ اگلے کو یہ نہیں پتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت، اس میں سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ ناسخ و منسوخ جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. اس حوالے سے تو ناسخ و منسوخ کو وہ اگر تو اس سے یہ مطلب لے رہے ہیں کہ ناسخ و منسوخ نہیں بنتا، کیونکہ سورہ محمد میں آیات پہلے نازل ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے ان آیات کی بنیاد پہ اجتہاد کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس اجتہاد کی غلطی واضح کر دی اور اس کو بھی انڈورس کر دیا. اور اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ناسخ. تو میرے بھائی کب ہم اس کو ناسخ و منسوخ میں ان آیات کو لے کے آ رہے ہیں؟ یہ آیات تو اس میں آتی نہیں ہے. ہم نے کب کہا کہ یہ والی آیت منسوخ ہے اور وہ ناسخ ہے اس کی؟ ناسخ و منسوخ آیات ہیں جس طرح سورۃ المجادلہ پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا پارہ نمبر 28 کے اندر کہ جب نبی علیہ السلام سے کوئی سوال کرنا ہو تو پہلے کوئی چیز صدقہ کر لیا کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیت نازل کی کہ ڈر گئے ہو اب یہ صدقہ کرنے والے کام سے تو چلو ہم تمہیں اس میں ریلیکس کر دیتے ہیں. تو ناسخ و منسوخ بالکل واضح ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا کہ جو عورت بدکاری کرتی ہے اسے اس وقت تک قید کر دو کہ جب تک اس کی زندگی تمام نہ ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راہ نہ نکال دے. پھر راہ نکال دی سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو زنا کرنے والے کی سزا مقرر کر دی کہ وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں. تو اس طرح ناسخ و منسوخ تو موجود ہے. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مسلمان 10 پہ بھاری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم نے تمہاری کمزوری نوٹ کی ہے تو اب 1 اور 2 کی نسبت رہ گئی ہے. تو ناسخ و منسوخ تو ہے. اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 105 بالکل واضح ہے کہ جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں گے تو اس کی جگہ نئی آیت لے آئیں گے. نیکسٹ.
جی علی بھائی، ایک بھائی کوئی پمفلٹ پیپر کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ اگر انڈیا میں مل جائیں، منگوانا چاہ رہے تھے، ہاں جی، پاسبلٹی ہے؟ انڈیا میں دیکھیں، انڈیا میں ڈاک کا ایشو ہے، آپ وہ ڈیمانڈ نہ کریں جو ہم پوری نہیں کر سکتے. تو بڑا آسان طریقہ ہے میرے بھائی، آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر جائیں، ہم نے پروفیشنل پی ڈی ایف رکھے ہوئے ہیں، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش کے اندر بھی. اور جو کربلا والا ریسرچ پیپر ہے وہ تو بنگلہ زبان میں بھی ہے اور عربی کے اندر بھی ہے، ساری بڑی زبانوں کے اندر موجود ہے. اور وہ پروفیشنل پی ڈی ایف ہے. پروفیشنل پی ڈی ایف کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو کمپیوٹر پہ جا کے کمانڈ دیں گے نا تو وہ پیج کے اوپر اسی کوالٹی میں نکلے گا جس کوالٹی میں ہم نے کورل ڈرا کی فائل سے اسے پرنٹ کیا ہوا ہے. تو کلرڈ پرنٹنگ تو ظاہر مہنگی ہوگی، تو آپ بلیک اینڈ وائٹ پرنٹ کر لیں، تو وہ آپ کو وہاں پہ پرنٹ کروائیں اوریجنل، اس کو ساروں کو پرنٹ کروا کے اپنے پاس رکھ لیں. یہاں سے ڈاک کا کوئی بندوبست نہیں، ہم نے بڑی کوشش کی ہے. وہ پاکستان انڈیا کے آپ کو پتہ ہے حالات ایسے ہیں کہ وہ ہم کو ڈاک میں چیز بھجوائیں بھی تو وہ پھر اس پہ شک کرتے ہیں، وہ پھر راستے میں ہی روک لیتے ہیں، مواد بھی ضائع جائے گا، فائدہ کوئی نہیں ہے. اسی لیے ہم نے اوریجنل والے پی ڈی ایف اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ تمام ریسرچ پیپرز کے اذکار کارڈ کے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. آپ پرنٹر تو اب گھر گھر اویلیبل ہے، ہر گلی میں دکانیں موجود ہیں، جائیں وہ فائل ڈاؤن لوڈ کریں اور جا کے پرنٹ نکلوا لیں، پرنٹ نکلوا کے اس کی آپ جو ایکس رے والی بائنڈنگ کروا لیں. بڑی آسان سے آج کل کے اسٹوڈنٹس کو تو یہ ساری باتیں پتہ ہے، مجھے تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی، ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ ان کی شادی ہونے والی ہے اور لڑکی کے والدین نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا ولی کون ہوگا یا کون شادی کروائے گا؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا والدین نہیں، ان کا والدین دور رہتے ہیں تو بھائی وہ بچی کی شادی کے لیے ان کو قریب لے آئیں، یا وہ بچی کی شادی کی ان کا باپ اجازت دے دے. ظاہر ولی کی اجازت کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا. تو وہ اس کے اوپر میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بھی ہے کورٹ میرج کے اوپر، تو وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس میں تفصیلاً اس کے اوپر ڈسکشن کی ہوئی ہے. تو ماں باپ اگر دور رہ رہے ہیں تو موبائل پہ آج کل رابطہ ہو جاتا ہے، موبائل پہ بات کر کے ان سے اجازت لے لیں، ان کے والد صاحب سے. اگر وہ، اور اجازت آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دادا کے پاس رہتی ہیں تو دادا فون کریں، ان کو اجازت دے دیں اور کہ جی ٹھیک ہے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ میری بچی کا نکاح کر دیں، تو ٹھیک ہے. اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں اس کے ماں باپ تو پھر اس کا دادا جو ہے وہ ولی ہے، اس کی اجازت سے نکاح ہو جائے گا. نیکسٹ. جی علی بھائی، ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کے جو والد ہیں نا وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ماننے والے ہیں، تو ان کے لیے اگر آپ دعا کر دیں. کن کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ والد صاحب کے والد لیے صاحب کے وہ لیے کہ اللہ تعالیٰ ان ہدایت کو ہاں جی، دے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے طریقے کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق دے. شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین موجود ہے، اس کے شروع میں انہوں نے نماز کا طریقہ بخاری اور مسلم والا لکھا ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے والا. اللہ تعالیٰ انہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے طریقے کے مطابق، اور یہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہم امت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھو. ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھو. عبد القادر جیلانی یا کوئی بڑے سے بڑا بھی بزرگ ہو، اس کی کیا اوقات ہے کہ ہم رسول اللہ کے ہوتے ہوئے اس کا نام لیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کی بیماری کے دنوں میں آپ کے حکم سے نماز صحابہ کو پڑھا رہے تھے. آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا تو آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ مصلی کی طرف جب بڑھنے لگے تو آپ کا ارادہ تو تھا کہ میں بھی یعنی مقتدیوں میں شامل ہو جاؤں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا. نبی الاسلام ان کو ہاتھ سے اشارہ کرتے رہے کہ تم نماز پڑھاتے رہو، لیکن انہوں نے مصلی چھوڑا. نبی الاسلام جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھ کے، ظاہر آپ کو کمزوری تھی، حضرت ابوبکر حضور کے بالکل ساتھ کھڑے ہو گئے. نبی الاسلام کی تکبیرات کو وہ ٹرانسفر کرتے تھے صحابہ تک، ظاہر حضور اونچی آواز سے نہیں بول سک رہے تھے بیماری کی وجہ سے. پھر نبی الاسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم مصلی نہ چھوڑو تو تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے اور اس کے باوجود وہ مصلی پہ کھڑا رہے. تو پھر سرکار اگر ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق اپنا سٹیٹس یہ بیان کر رہے ہیں تو عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اچھا، یہی حدیث ہے جو مختصر جامعہ ترمذی میں موجود ہے. اس سے بعض لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی تھی.
نبی علیہ السلام نے صرف ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ عبد الرحمن بن عوف ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اس میں حضرت بکر مسئلے سے ہٹ گئے تھے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث میں عدم ذکر ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ حدیث جب سنن ابن ماجہ میں آتی ہے نا، تو امام ابن ماجہ نے بالکل، انہوں نے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی، نہ وہ کوئی رافضی تھے، ٹھیک ہے۔ ابن ماجہ نے ہیڈنگ بنائی ہے کہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے کہ یعنی ایک نبی کا امتی کے پیچھے نماز پڑھنا، اس چیز کو انہوں نے، ایک افضل شخص کا غیر افضل شخص کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کو انہوں نے ٹارگٹ کرتے ہوئے باب کی ہیڈنگ بنائی، اور اس میں عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نبی علیہ السلام کی نماز پڑھنے والی وہ حدیث لے کے آئے جو صحیح مسلم میں بھی ہے کہ قافلے سے حضور پیچھے رہ گئے تھے تو صحابہ کو ڈر ہوا کہ نماز قضا نہ ہو جائے، انہوں نے نماز شروع کروا دی، نبی علیہ السلام تشریف لائے، تو ایک رکعت ہو چکی تھی، صحابہ کرام نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے مطلع کیا عبد الرحمن بن عوف کو، وہ مصلی چھوڑنے لگے تو حضور نے ان کو اشارہ کیا، تو پھر حضور نے نماز پیچھے ہی ان کے پڑھی، اور جب سلام پھیرا عبد الرحمن بن عوف نے تو نبی علیہ السلام نے اپنی ایک رکعت جو رہ گئی تھی وہ مکمل کی۔ اور ابو داؤد میں تو الفاظ ہیں آگے کہ صحابہ استغفار پڑھنا شروع ہو گئے، یعنی وہ ڈر گئے کہ اللہ کے نبی کی رکعت فوت ہو گئی، اب پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہم پہ کوئی عذاب نہ آ جائے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو ڈسکس بھی نہیں کیا۔ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ جب کسی امام کو آپ نے غلطی پر مطلع کرنا ہو تو ہاتھ پہ ہاتھ نہ مارا کرو، یہ طریقہ جو ہے وہ عورتوں کا ہے، مرد سبحان اللہ کہہ کے اسے مطلع کیا کرے، بس اس چیز کو آپ علیہ السلام نے ہائی لائٹ کیا۔ تو یہ حدیث امام ابن ماجہ لے کے آئے ہیں اس ثبوت میں کہ نبی علیہ السلام نے ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس کو باقاعدہ انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ بنایا، لیکن حضرت ابو بکر والی حدیث جو تھی نا، جو امام ترمذی نے آدھی نقل کی تھی، بخاری میں پوری تھی، وہ وہاں نہیں لے کے آئے۔ اس کا مطلب ہے امام ابن ماجہ بھی وہی سمجھتے تھے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، اور جو شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی سمجھتے تھے۔ انہوں نے فضائل صحابہ میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس روئے ارض پہ صرف عبد الرحمن بن عوف ہے جن کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے ابن ماجہ کی اس چیپٹر کی ہیڈنگ کو بھی اس میں دلیل بنایا ہے، اور پھر امام ابن ماجہ نے اس کے بعد اگلا چیپٹر باندھا ہے، اور اس میں حضرت بکر کا مسلح چھوڑنے والی حدیث لے کے آئے ہیں، وہ اس چیپٹر میں نہیں لے کے آئے، تو ان کا بھی وہی عقیدہ تھا، اور وہ پوری حدیث لے کے آئے کہ حضرت بکر نے مسلح چھوڑ دیا تھا۔ اس میں مقصد کسی کی تنقیص کرنا نہیں ہے، میں ایک علمی بحث کر رہا ہوں، جو کہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور مولوی ان کو میرے اوپر چڑھاتے ہیں کہ اس کے دل میں جو کوئی حضرت بکر کا کوئی بغض ہے تو اس کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائی ہمارے دل میں کیوں ہوگا؟ ہمارا تو مقدمہ یہ ہے کہ بنو امیہ نے بدماشی سے حکومت حاصل کی ہے اور ہم خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں، اور جب ہم خلفائے راشدین بولتے ہیں تو پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر آتے ہیں، پھر عمر آتے ہیں، پھر عثمان اور پھر مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو حضرت ابو بکر پہ تو ہمارا مقدمہ کھڑا ہے، ہم بنو امیہ کو کنڈیم ہی اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے 30 سال کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت نے شروع ہو جانا ہے، تو ہم تو بنو امیہ کے خلاف ہمارا مقدمہ ہی دھڑام سے گر پڑے گا اگر ہم نعوذ باللہ حضرت ابو بکر عمر یا عثمان کے بارے میں کوئی نیگیٹو انٹینشن رکھتے ہوں۔ تو یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے، جس طرح وہ آپ توحید بیان کریں تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے، خام خائی۔ جب توحید بیان کریں گے تو پھر آپ یہ کہیں گے نا کہ نبی کا اختیار کچھ نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، اللہ بتاتا ہے، اللہ کسی معاملے میں اختیار دے دے، نبی خود سے کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ کہیں گے جی نبی گستاخی کر دی۔ تو اگر نبی کی گستاخی کا الزام مسلمان پہ لگا دیتا تو صحابہ کی گستاخی کا الزام تو بہت چھوٹا ہے، وہ تو چاہیے کوئی نہیں۔ نیکسٹ جی علی بھائی، ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ قرآن کے نوٹس ہم کس طرح بنائیں؟ قرآن کے نوٹس اس طرح بنائیں کہ میرے بھائی قرآن پاک جب ترجمے سے پڑھیں تو جو کریٹیکل باتیں ہیں جو معاشرے سے ہٹ کے آپ کو پتہ چلی ہیں، سب سے پہلے وہ نوٹ کریں۔ جو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے ان کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ نے کوئی اپنا آپ کو درست نہیں کرنا، درست تو اس معاملے میں کرنا ہے جو آپ کو ایک دم ہٹ کے کوئی چیز پتہ لگے، اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے، تو قرآن پڑھتے ہوئے ان چیزوں کے آیات کے نمبر نوٹ کرتے جائیں۔ ایک دفعہ صرف ترجمے سے قرآن پڑھیں، اور جو آیات آپ کو سمجھنا ہے اس کو آپ سکپ کرتے جائیں، تو اینڈ پہ آپ کو چلے گا بہت تھوڑی باتیں ایسی، زیادہ تر تو قرآن نصیحت ہے۔ پھر اس کے لیے آپ جو ہے نا وہ ہماری قرآن کی تفسیر کلاسز دیکھیں، تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ کی پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ نیکسٹ جی علی بھائی، وسیم بھائی تھے انڈیا سے، وہ کہہ رہے تھے کہ استقامت کے لیے دعا کر دیں۔ استقامت کے لیے ہم سب بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ لوگ بھی دعا کیا کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب
اور دعائے قنوت تو ہم پڑھتے ہیں وطر میں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، یہ جمع کے صیغوں سے ہے، سنگولر کے صیغوں سے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، یہ پوری دعا جو ہے وہ ساری ہدایت کے لیے جی، استقامت کے لیے۔ نیکسٹ۔ یعنی بھائی بس اتنے سوال تھے، ختم ہو گئے۔ ختم کہاں سے ہو گئے یار؟ جی ختم ابھی تو میرا انجن گرم ہوا ہے اور آپ کے سوال ختم ہو گئے ہیں یار۔ جی علی بھائی سارے نوٹ کیے ایمانداری سے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ نہیں میں نے نوٹ کیے تھے، نوٹ تو کیے تھے کوئی۔ بس ٹھیک ہے، دعائیں تو آپ لوگوں نے کھانی ہے نا بعد میں، میں نے تو نہیں کھانی، پہلے تو میں نوٹ کرتا تھا لیکن میں اب نوٹ کر نہیں سکتا، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوتا جی، کیونکہ میں نے بس صرف سننے پہ ہوتا ہے۔ ہاں جب آپ کوئی چیز ایسی ہائی لائٹ کریں گے تو مجھے یہ یعنی وہ ریکال ہو جائے گا کہ اچھا ہاں یہ وہ بات اس طرح کر رہے تھے، تو میں اس سوال کو پک کر لوں گا۔ باقی میں ساروں سے کہوں گا کہ سوال تو ہم نے چھوڑے کوئی نہیں ہے، ساری چیزیں ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہیں، یہ تو ہم ایک پیار محبت کے لیے، ایک وقت گزارنے کے لیے باتیں دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں، ریکال کر لیتے ہیں، ادروائز چیزیں تو میں نے ساری کی ساری اللہ کے فضل سے ریکارڈ کروا دی۔ ہاں جی، آیا کوئی سوال؟ جی علی بھائی نہیں، ابھی دعا ہی کروا دیں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهم كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں، کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، افغانستان میں، عراق میں، چائنا میں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت حق کو دوسرے بھائیوں تک، بہنوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔ جزاک ٹھیک ہے جی، اللہ، جزاکم اللہ خیر، ایمان اللہ، اللہ حافظ۔ اللہ